السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے آغاز، جو بے حد مہربان، جس کی رحمت دائمی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان، بلا شبہ سب انسان، لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ہم آپ کو اس درس قرآن میں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ منتظمین کی کاوش، میری اور آپ کی حاضری اللہ تعالیٰ اپنے ہاں قبول فرمائے، ہمیں اپنی جنتوں میں بھی جمع فرمائے، اور ہماری اس نشست کو ویسی نشست میں داخل کر دے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت ان پہ چھا جاتی ہے، اور اللہ آسمانوں میں ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ سورہ عصر قرآن مجید کی مختصر ترین اور جامع ترین صورت ہے، مکی صورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں بھی غالباً ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے کیجئے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ اثر بیان کیا ہے، کان الرجلان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يفترقا الا على ان يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر الى آخرها ثم يسلم احدهما على الاخر، کہ جب صحابہ کرام آپس میں ملاقات کرتے تب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہیں سنا لیتے تھے۔ شروع سے آخر تک سناتے، پھر سلام کہہ کے جدا ہوتے۔ امام البانی نے اس روایت کو صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر انسان صرف اس صورت پہ غور و فکر کر لیں تو یہ ان کے لیے بہت کافی ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں العصر کی قسم اٹھائی ہے۔ واو بمعنی قسم ہے، قسم ہے العصر، زمانے کی۔ العصر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ العصر سے بعض محدثین مراد لیتے ہیں عصر کا وقت، مفسرین، بعض مفسرین کے نزدیک عصر سے مراد اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد مطلقاً زمانہ ہے، اور یہی بات راجح ہے کہ العصر سے مراد ہے مجھے مطلقاً زمانے کی قسم ہے۔ عربی زبان میں زمانے کے لیے العصر کا لفظ بھی ہے، الدہر کا لفظ بھی ہے، الزمن کا لفظ بھی ہے،
اور تینوں میں کچھ دقیق اور باریک فروق پائے جاتے ہیں، کچھ معمولی ان میں ڈیفرنسز ہیں گہرے۔ ان میں سے ایک فرق میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ الدہر اوورال زمانے کو کہتے ہیں، یہ اس کی ٹوٹیلٹی کو شو کرتا ہے، اس کی طوالت کو شو کرتا ہے۔ العصر کا معنی بھی زمانہ ہے، یہ اس کی صورت کو، جلدی گزرنے کو شو کرتا ہے، اسی لیے اس کا زیادہ تر تذکرہ ماضی کے دور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، گویا اس لفظ کے اندر مابین السطور، ان بٹوین دی لائنز، یہ مفہوم بھی چھپا ہوا ہے، اس کے جلدی گزرنے کی قسم، اس کی پوری تاریخ کی قسم۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ سب انسان خسارے میں ہے۔ ان تاکید کے لیے، الانسان میں جو الف لام ہے اس کو لغت میں استغراق کہتے ہیں، یعنی وہی معنی دیتا ہے جو انگریزی زبان میں all کا معنی ہوتا ہے، all the human beings، سب انسان۔ پھر لفی خسر، فی کا معنی میں، اس کے اوپر جو لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے، گویا کہ اس میں ڈبل تاکید ہے۔ ان بلا شبہ، لا یقیناً، فی خسرن خسارے میں ہے، اور الانسان سب انسان۔ خسرن میں جو تنوین ہے نا، عربی زبان میں تنوین کے بھی مختلف معنی ہوتے ہیں، کبھی اس کا معنی تعظیم ہوتا ہے، کبھی اس کا معنی تنکیر ہوتا ہے، تو یہاں پر دونوں ہی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ عام خسارے میں ہے، اور تعظیم معنی لے اگر تنوین کا تو بہت بڑے خسارے میں ہے۔ بلا شبہ تمام کے تمام انسان بہت بڑے خسارے میں ہیں، اس پر مجھے زمانے کی قسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اس دن بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات شیئر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو مفسرین کے نزدیک دو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایک ہو جاتی ہے چیز مقسم علیہ، جس ٹاپک پر قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور مقسم بھی، جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ کسی چیز کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتے کہ وہ عظیم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ اس قسم میں آگے دعویٰ پر دلیل ہوتی ہے، آگے جو سٹیٹمنٹ آ رہی اس کی دلیل ہوتی ہے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، اس کا مطلب ہے کہ زمانہ اس بات کی دلیل ہے، گزرا ہوا وقت اس بات کی دلیل ہے، حال کا وقت اس بات کی دلیل ہے، ماضی کا وقت اس بات کی دلیل ہے، زمانے کا تیزی سے گزرنا اس بات کی دلیل ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً سب انسان خسارے میں ہے۔ زمانے میں کیوں دلیل ہے؟ اس حوالے سے ہمیں سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا، اور سر فہرست امام حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کیجئے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے اسے سمجھنے کی۔ یا ابن آدم انما انت ایام ولیالی فاذا ذہب یوم ذہب بعضک، اے آدم کے بیٹے، تیرا وجود خاکی دن اور رات کے گزرنے ہی کا تو نام ہے، جب دن گزرتا ہے حقیقتاً دن نہیں گزرتا، تیرے وجود کا ایک حصہ گزرتا ہے، تو خود گزرتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے رہتے ہیں، ایک دن، اب ایک مہینہ، اب ایک سال، اب 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، اصل میں 20 سال نہیں گزرے، ہم خود گزرے۔ یہ کہتے کہتے ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لیے سلف صالحین خصوصاً وقت کی قدر و قیمت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ امام قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ تعالی اس حد تک وقت کی قدر و قیمت کرتے کہ 7 دن میں قرآن مجید مکمل کر لیتے، اور رمضان میں 3 دن کے اندر قرآن مجید مکمل کر لیتے، گویا 10 پارے روزانہ پڑھتے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ بہت سارے سلف صالحین تو روزانہ ہی قرآن مجید مکمل کر لیتے، اگرچہ یہ علیحدہ مسئلہ ہے روزانہ مکمل کرنا مسنون ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عبید ابن یعیش تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے 30 سال ایسے گزارے کہ مغرب کا کھانا جب میں کھاتا تھا، وقت بچانے کے لیے اپنی بہن سے کہتا تھا، وہ نوالے ڈالتی رہتی تھی
میں کھاتا رہتا تھا اور دائیں ہاتھ میں حدیث رسول میرے سامنے ہوتی تھی اور میں وہ پڑھتا رہتا تھا۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اسی وقت کی قدر کرتے ہوئے 500 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور امام ابن تیمیہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام راضی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس صورت کی صحیح معنی میں سمجھ تب آئی، انہوں نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، یہ نقل کیا ہے کہ جب میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا، وہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا لوگوں یہی تو میری ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے، جلدی سے خرید لو، نہیں خریدو گے تو یہ پگھل جائے گی۔ ایسی ہماری زندگی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سب انسان خسارے میں ہیں۔ ایک صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ اس کی مثال آپ یوں ہی سمجھیں جیسے ایگزامینیشن ہال کے اندر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں اور ان کا ٹیچر کہے بچوں سب نقصان میں جا رہے ہو سوائے ان کے جو اپنا پیپر جلدی جلدی کر رہا ہے، کہ 3 ہی تو گھنٹے ہیں۔ تو ہماری زندگی اصل میں وقت کے گزرنے کا، اس کی رفتار ہی کا نام ہے، منٹ اور سیکنڈز کا ہی نام ہے۔ چاہے وہ ایک فرد ہو، چاہے وہ ایک قوم ہو، چاہے وہ ایک نیشن ہو، چاہے وہ پوری تاریخ ہو، اللہ رب العزت نے قسم اور جواب قسم میں یہ تعلق پیدا کیا، جنہوں نے اس وقت کی قدر کی وہ اس خسارے سے بچ گئے۔ کیا قدر کی، انہوں نے کیا کام کیے، وہ 4 کام آگے آ رہے ہیں۔ جنہوں نے وہ 4 کام اس وقت میں نہیں کیے، اپنی زندگی میں نہیں کیے، وہ سب خسارے میں ہیں۔ اور خسارہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں، آپ نے ایک انویسٹمنٹ کی، آپ کو توقع تھی کہ اس میں پروفٹ ہوگی لیکن پروفٹ نہ ہوئی یا لاس ہو گیا یا آپ کی انویسٹمنٹ بھی ڈوب گئی، تو اسے ہی آپ خسارہ کہتے ہیں۔ ہماری ٹوٹل انویسٹمنٹ ہماری زندگی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او معتقها، صحیح مسلم میں ہر انسان جب صبح کرتا ہے وہ ایک سودا کر رہا ہوتا ہے، یا وہ اللہ سے سودا کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے، یا پھر وہ شیطان کے ہاتھ اپنے دن کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت، اپنی سکلز کو بیچتا ہے اور اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہی خسارہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، سب انسان خسارے میں ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج میں کاؤنٹ کر رہا تھا باقاعدہ، 1 منٹ میں ہم اگر اس کو قیمتی وقت میں لگانا چاہے، ہم 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں 1 منٹ میں۔ 1 منٹ کے اندر ہم 10 دفعہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے وہ وقت ضائع کر لیا تو ہم خسارے میں رہے۔ ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ سب انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے، خسارے سے بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو 4 کام کر رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان لے آئے۔ ایمان میں ساری ایمانیات آ جاتی ہیں، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ محکم یقین ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، تو اس خسارے سے بچ گئے۔ پہلی کوالٹی ان کے اندر آ گئی، کچھ فیصد بچ گئے۔ وعملوا الصالحات، پھر صرف ایمان کی حد تک ہی نہ رہے، ایمان کے بعد ایمان کے اثرات، اس کے برگوبار ان کی زندگی، ان کے کیریکٹر، ان کے اعمال میں نظر آئے۔ وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک اعمال، الصالحات نیک اعمال۔ نبی علیہ السلام نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ شخص جو ہے اس کے نزدیک اس وقت 2 رکعتیں تمہاری پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں، نیک اعمال۔ تو اس سورہ کا پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو نیک اعمال میں لگایا جائے۔ نیک اعمال کے اندر ڈوز بھی ہیں اور ڈونٹس بھی ہیں۔ جو اللہ کے احکام ہیں ان کو کرنا، یہ نیک عمل ہے، اور جہاں سے اللہ نے روکا ہے وہاں سے رک جانا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تو یہ دونوں چیزیں انفرادی طور پہ کرنے کی ہیں، ایمان، عمل صالح۔ لیکن انفرادی طور پر ہی صرف وہ اپنی زندگی میں مگن نہیں رہتے، ان کو اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کی فکر بھی ہوتی ہے، اور خود بندہ بھی بعض دفعہ ایمان پر قائم نہیں رہتا، اعمال صالحات پہ قائم نہیں رہتا جب وہ اپنے ماحول پہ توجہ نہ دے۔ تو اس لیے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
ان کی توجہ اپنے ماحول پر بھی ہوتی ہے. تواصو، وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہتے ہیں بالحق، حق کی. حق کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. تواصی بالحق کیا ہے؟ نیکی کی بات کہتے رہنا، برائی سے ایک دوسرے کو روکتے رہنا. خسارے سے بچنے کے لیے یہ عظیم ترین مشن ہے جو اس دور میں بری طرح مجروح ہو رہا ہے. اس امت کی تو تعمیر نو کا، اس امت کو اٹھان کا بنیادی مقصد یہ تھا، جیسے کسی ادارے کے بنانے کا مقصد ہوتا ہے، اس امت کا مقصد یہ تھا کہ یہ امت نیکی کی طرف دعوت دے، برائی سے روکے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیونکہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے پھر ہماری مثال اس کشتی کی طرح ہوگی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اگر اس میں کچھ لوگ سوراخ کریں تو اسے نہیں روکیں گے تو اس سوراخ سے پانی آئے گا اور سارے ڈوب جائیں گے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین. یہ تینوں ہی کام، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، یہ تینوں ہی کام کرنے کے لیے صبر انسان کے اندر ضروری ہے. صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، اور اس کی 3 قسمیں مفسرین نے بیان کی ہیں. اپنے نفس کو ضبط کرنا، کنٹرول کرنا، صبر علی الطاعات کہ وہ نیکیوں کے کام کرے، صبر عن المعاصی گناہوں کے کاموں سے بچے، اس کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. اور تیسرا صبر علی الاقدار، جو تقدیر کے فیصلے ہیں، مشکلات ہیں، ان پہ صبر کرنا. تو اس سورہ مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملا، وقت کی قدر کریں، ہر لمحے کو قیمتی بنائیں، ایمان پہ محنت کریں، عمل صالح اختیار کریں، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. ہم اگلی سورہ مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سورہ میں جو 4 کام بیان ہوئے ہیں ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ان دروس کو، صدائے حق کے اس پروگرام کو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر میں اسی کی ایک شکل اللہ اپنے ہاں تحریر فرما دے اور ہمیں اس کا اجر نصیب فرما دے. یہ بہت عظیم چیز ہے تواصی بالحق بالخصوص، اور تواصی بالصبر سوسائٹی کے لیے. ایک حدیث میں سید ترغیب امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دین کے 7 حصے ہیں، ان میں 5 ارکان اسلام اور 6واں اور 7واں اللہ کے پیارے نبی نے جہاد اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قرار دیا ہے. اگلی صورت کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل تباہی ہے، ہلاکت ہے، لکل ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ جو بہت زیادہ اشارے باز ہے، اشارہ باز ہے، لمزہ بہت زیادہ تانا زنی کرنے والا ہے. تباہی ہے اور اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ اشارے باز اور بہت زیادہ تانا زنی کرنے والا ہے. الذی جمع مالا، الذی جس نے، جمع کیا ہے، مالا مال، وعددہ اور اس کو گن گن کے رکھا ہوا ہے. جمع میں ایک قرات جمع بھی ہے جس میں اس کے مفہوم کی طرف اشارہ ہے کہ مال بہت زیادہ جمع کیا ہے، بار بار جمع کیا ہے. وعددہ اور اس کو بار بار اس نے گن کے رکھا ہوا ہے. یحسب وہ سمجھتا ہے، ان کہ بے شک، مالہ اس کا مال، اخلدہ اسے ہمیشہ رکھے گا. کلا ہرگز ایسے نہیں ہوگا. لَيُنبَذَنَّ یقیناً اسے پھینکا جائے گا، فی الحطمہ الحطمہ میں، توڑ پھوڑ کر دینے والی میں. وما ادراک ما الحطمہ تمہیں کیا خبر، ما کیا، ادرا خبر کا تمہیں کیا خبر، ما الحطمہ الحطمہ کیا ہے. نار اللہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ بھڑکائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ التی جو تطلع چڑھے گی علی الافئدہ دلوں پر.
انہا علیہم بے شک اسے علیہم ان پر مؤصدہ بند کیا جائے گا، فی عمد ممددہ، فی میں عمد ستونوں، ممددہ لمبے 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 ستونوں میں اسے ان پر بند کر دیا جائے گا۔ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ اور سورہ عصر دونوں کا مضمون آپس میں ایک ایسا مضمون ہے جو دو کرداروں کو کمپیئر کر رہا ہے۔ سورہ عصر میں وہ کردار ہے اہل ایمان کا، اور سورہ الہمزہ میں اس کے اپوزٹ کردار ہے، اہل کفر، اہل شرک، اہل ضلال، باغی سرکشوں کا۔ ویل تباہی ہے، ہلاکت اور تباہی کے لیے لفظ ویل استعمال ہوتا ہے، شدت العذاب، بہت سخت عذاب کو ظاہر کرنے کے لیے۔ حضرت عطا ابن یسار کہتے ہیں اس عذاب کی نوعیت کیا ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد تباہی، سخت عذاب ہے، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں امام عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ یہ عذاب دینے کے لیے جہنم میں ایک ایسی وادی کا نام ہے، لو سیرت فیہ الجبال لماعت من حرہ، اگر اس وادی میں پہاڑوں کو پھینکا جائے تو وہ بھی پگھل جائیں گے۔ اسے امام زہد نے، امام ابن المبارک نے کتاب الزہد میں لکھا ہے اس اثر کو۔ ویل تباہی ہے، اور امام عطا بن یسار کے نزدیک اس سے مراد تباہی کے لیے جہنم کی وہ وادی ہے جس کو وادی ویل کہا جاتا ہے۔ لکلی، ہر ایسے شخص کے لیے، ہمزہ، ہمزہ یہمزو اور لمزہ یلمزو، اس سے ہے یہ مبالغے کے صیغے ہیں۔ مبالغہ کہتے ہیں کسی چیز کے اندر کثرت کو بیان کرنا، اس کی زیادہ حد کو پہنچنے کو بیان کرنا۔ ہمزہ بہت زیادہ حمز کرنے والا، لمزہ بہت زیادہ لمز کرنے والا۔ ہمزہ اور لمزہ میں کیا فرق ہے، اس بارے میں 3 اقوال آپ نوٹ کیجئے۔ بعض علماء کے نزدیک، یا علماء سے یہاں مراد کبار تابعین ہیں، مفسرین، ائمہ، ہمزہ سے مراد ہے وہ شخص جو پیٹھ کے پیچھے غیبت کرے، اور لمزہ سے مراد ہے وہ جو منہ پر تانا دے۔ ایک دوسری رائے یہ ہے اس کے بالکل اپوزٹ، کہ ہمزہ جو منہ پہ تانا دے اور لمزہ جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے۔ ایک تیسری رائے ہے، اور مجھ طالب علم کا رجحان اسی رائے کی طرف ہے، کہ ہمزہ سے مراد ہے کسی کی تحقیر اور تذلیل کرنا اشاروں کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے، اور لمزہ سے مراد ہے اس کی تحقیر و تذلیل کرنا زبان درازی کے ذریعے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو اشارہ باز ہے۔ اشارہ باز میں اس طرف بھی ایک ذہن جاتا ہے کہ وہ خود بھی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، اور اتنا متکبر ہے کہ سوسائٹی کے لوگوں کو بھی اپنی آنکھوں کے اشارے، ہاتھوں کے اشارے سے اکساتا ہے کہ اس پہ پھپتیاں کسو، اس کا مذاق اڑاؤ۔ تباہی ہے ایسے شخص کے لیے جو بہت اشارے باز ہے، لمزہ، اور بہت زیادہ تانا زنی کرنے والا ہے۔ لمز کا معنی ہوتا ہے نکتہ چینی کرنا، عیب نکالنا، اور عیب نکال کے پھر اس کے اوپر تانے دینا۔ قرآن مجید نے بالخصوص بعض کفار و منافقین کے بارے میں کہا ہے کہ وہ تانا کیوں دیتے ہیں، اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے۔ بنیادی وجہ تانا دینے کی اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں ان کا تکبر، ان کے پاس مال و دولت، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور چوتھی بنیادی وجہ کہ وہ تانا اس لیے بھی دیتے ہیں کہ نیکی کے کاموں کو بھی وہ تانا بنا دیتے ہیں
کیونکہ وہ خود نیکی کے کام نہیں کر رہے ہوتے تو ان کو اپنی خفت محسوس ہوتی ہے، وہ نیکی کے کام کو ایسے پروپیگنڈا کر کے منفی انداز میں پیش کرتے ہیں تاکہ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں۔ یہ بڑی عجیب نفسیات ہوتی ہے بعض لوگوں کی، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کا پورے ڈپارٹمنٹس اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ نیکی کے کاموں کو معاشرے کے لیے، مسلم سوسائٹیز کے لیے تانا بنا دیا جائے۔ اس کے اوپر باقاعدہ تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس دور میں بھی وہ کیا کرتے تھے؟ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایک دفعہ فنڈنگ کا اعلان کیا، کوئی تھوڑا لے کے آیا مزدور بیچارہ، تو اس کا یہ دیکھو اس کے ایک مٹھی بھر جو سے فتح ہو جائے گا علاقہ، روم کا مقابلہ ہو جائے گا، اور ایک زیادہ لے کے آیا تو پھر بھی منفی پروپیگنڈا، دیکھو یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ یہ اس کی ایک آپ کہہ لیں مثال تھی کہ وہ کفار کیسے تانا دیتے تھے۔ یہ بھی ابتدائی مکی صورت ہے، اور محسوس اس کے سیاق و سباق سے یوں ہوتا ہے اس دور کی صورت ہے جب کفار، مشرکین اور ان کے بڑے بڑے سردار اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کو مختلف تانے دے رہے تھے۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے مال سمیٹا ہے، وعددہ، اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، مال سمیٹتا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ یہاں سمجھتا ہے سے مراد یہ ہے وہ اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے بخل سے، اپنے تکبر سے، اپنے اونچے اونچے محلوں سے یہ سمجھتا ہے، کردار کے ساتھ یہ ثابت کرتا ہے گویا اس کے نزدیک سب کچھ مال ہے، پیسہ اور دولت ہے۔ جناب ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، ہر اونچے مقام پہ تم ایک یادگار بنا دیتے ہو، لا حاصل کام کرتے ہو، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور اونچی اونچی بلڈنگیں تم بناتے ہو شاید کہ تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ زبان سے نہیں انسان کہہ رہا ہوتا، اس کی نفسیات کی عکاسی اس کا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مال جمع کرتا رہتا ہے، ہر وقت اس کو گنتا رہتا ہے، مال لگاتا ہے تو کوٹھیوں بنگلوں پہ لگاتا ہے، اپنی عیاشی پہ لگاتا ہے، بخیل ہے پرلے درجے کا، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور کسی کو دینے کے لیے، کسی پہ خرچ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری برائیاں جمع ہو جاتی ہیں تکبر، حسد، مال اور زیادہ دولت کی وجہ سے اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اس لیے ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ اشارہ باز ہے، بہت زیادہ تانے دینے والا ہے۔ الذی جمع مالا، جس نے مال کو سمیٹ رکھا ہے، وعددہ، اور اس کو بار بار گنتا رہتا ہے، بار بار اس کو گنا ہے اس نے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ اخلدہ، خلد یخلد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، اور اخلد یخلد کا معنی کسی کو ہمیشہ رہنے والا بنا دینا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ایسا بنا دے گا کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، قطعا نہیں، اس میں زجر بھی ہے، توبیخ بھی ہے اور سابقہ خیالات کی نفی بھی ہے۔ ہرگز نہیں، اس کے خیالات کے مطابق نہیں ہوگا، وہ کبھی ہمیشہ نہیں رہے گا، اسے یہاں سے جانا ہوگا، مال تو اتنا چھوڑے گا کہ قبر تک بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ پھر اللہ نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور اسے پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، الحطمہ میں، یہاں بھی لام تاکید کے لیے لا، اور پھر آخر میں جو نون آ رہا ہے جس کے اوپر شد ہے اس کو بھی نون تاکید کہتے ہیں، نون تاکید۔
تو لام بھی تاکید کے لیے، لام تاکید، اور اینڈ پہ نون، نون تاکید، دوہری تاکید جمع ہوگی۔ جب دوہری تاکید جمع ہو جائے تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قسم کے برابر ہو جاتی ہے، ہرگز نہیں، قسم ہے اسے پھینکا جائے گا، یا آپ کہہ لیں یقیناً، یقیناً اسے پھینکا جائے گا۔ پھینکنے کے لیے بھی عربی زبان میں مختلف الفاظ میں، قذف کا معنی بھی پھینکنا ہے، طرح کا معنی بھی پھینکنا ہے، رما کا معنی بھی پھینکنا ہے، ان کے اندر بھی باریک فرق ہوتے ہیں۔ قرآن بہت عظیم کتاب ہے، اس کے ہر ہر لفظ میں گہرائی ہے۔ نابازہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ردی سمجھ کے پھینک دینا، غیر اہم سمجھ کے پھینک دینا، معمولی سمجھ کے پھینک دینا، اسے یقیناً پھینکا جائے گا ذلیل سمجھ کے، حقیر سمجھ کے، ردی سمجھ کے۔ کہاں؟ فی الحطمہ، بہت زیادہ توڑ پھوڑ کرنے والی، چورا چورا کر دینے والی میں۔ الحطمہ، حطمہ یحطم، اس کا معنی بھی ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس سے یہ بھی مبالغہ ہے، اس میں مبالغہ ہے۔ بہت زیادہ توڑ پھوڑ کرنے والی، بہت زیادہ چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی میں اسے پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا خبر الحطمہ کیا ہے؟ یہ اس کی ہولناکی کو شو کر رہے کہ الحطمہ کیا بلا ہے، وہ کیا مصیبت ہے، تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا خبر الحطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی آگ۔ بہت ہولناک لفظ ہے یہ، اللہ کی آگ، وہ آگ جو اللہ نے بنائی ہے، جو اللہ نے اسپیشل پیدا کی ہے، جو اللہ نے بھڑکائی ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ الموقدہ، اوقدہ یوقد، آگ کو بھڑکانا، اسی سے وقود ہے، وقود کا معنی بھڑکانے کے لیے جو ایندھن ڈالا جاتا ہے، وہ اس سے یہ اس میں مفعول ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ کیسی ہے وہ آگ؟ التی تطلع، جو تطلع پہنچ جائے گی، علی الافئدہ، دلوں پر۔ تطلع کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک اطلاع کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہنچنا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ عرب لوگ جب کوئی کسی علاقے میں پہنچے تو کہتے ہیں متى طلعت ارضنا، آپ ہمارے علاقے میں کب پہنچے تھے، یعنی بلغت ارضنا۔ تو امام طبری فرماتے ہیں کہ اس معنی میں تطلع کا معنی ہے تبلغ، جو پہنچ جائے گی، علی الافئدہ، دلوں پر، یعنی پورے جسم کو۔ عموماً آگ نے تو پورے جسم کو ہی پہنچنا ہے، دلوں تک پہنچنے کا مطلب پھر مفسرین نے یہ بیان کیا کہ عموماً دنیا کی آگ جب دل تک ابھی نہیں پہنچی ہوتی، اس سے پہلے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہ جہنم کی آگ پورے جسم تک بھی پہنچے گی اور دل تک بھی پہنچے گی، اس کے باوجود اسے موت نہیں آئی ہوگی، اور اپنے دل کے اندر اس کی ساری کوفت، تکلیف اور درد محسوس کر رہا ہوگا۔ ایک دوسرا معنی ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اطلع کا خود قرآن مجید میں ایک معنی ہے جھانکنا، فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جھانکنا۔ تو اس معنی میں اس کا معنی ہوگا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جھانکے گی۔ اس لحاظ سے جہنم کی آگ ایک باشعور مخلوق ہے، اس میں اللہ ایسا شعور پیدا کرے گا، دلوں کو ریڈ کرے گی، دلوں کو پڑھے گی، اس میں کتنا حسد، کتنا کفر، کتنی منافقت، کتنا شرک ہے، اس کے مطابق وہ اس کو سزا دے رہی ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جھانکے گی۔ اور افئدہ کا معنی ہم دل کر رہے ہیں، قلب ان کا معنی بھی دل ہوتا ہے، فؤاد کا معنی بھی دل ہوتا ہے۔ قلب اوور آل ہارٹ کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر وہ حصے جہاں نفرتیں، محبتیں ہوتی ہیں، خصوصاً اس حصہ کو فؤاد کہتے ہیں۔ وہ دل کے اندر تک جھانکے گی، دل کو ریڈ کرے گی، اس کے خیالات پڑھے گی، اس کے مطابق پھر اس کو سزا دے گی۔ انہا، بے شک وہ آگ، علیم، ان پر مؤصدہ، بند کر دی جائے گی۔
اوصد الباب کا معنی ہوتا ہے دروازے کو بند کرنا، بے شک اس آگ کو ان کے اوپر پھر بند کر دیا جائے گا، یعنی جہنم کے دروازوں کو آگ میں ان کو پھینکنے کے بعد اوپر سے بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ عمد عمود کی جمع ہے، عمود ستون کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے عمد، اس کی جمع عمد بھی آتی ہے اور عمود بھی آتی ہے، اس لیے یہاں بھی دونوں ہی قرأتیں ہیں، فی عمد ممددہ بھی ہے اور ایک قرأت فی عمود ممددہ بھی ہے، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی لمبے ستونوں سے مراد مفسرین نے لیا ہے کہ وہ جہنم کے شعلے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے، یا اس کے اندر جو لوہے کے ستون بھی ہوں گے جہنم کے اندر، وہ بھی جلنے کے بعد شعلوں میں بدل جائیں گے، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اور دوسرا معنی ہے کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے لمبے لمبے ستون ہوں گے۔ امام طبری نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ لمبے لمبے ستون علیحدہ سے ہوں گے جہنم میں، ان کے ذریعے کسی طریقے سے جیسے اللہ چاہے